بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پاک 47 ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن کورونا کے حوالے سے میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن عباسی۔ ناظرین، کورونا کے ہی حوالے سے آج ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہیں وہ صحافت میں ایک نام رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مظہر ملک۔ ان سے ہم جانیں گے کہ کسی بھی وبا کے دوران جو ہے تو صحافت کا کیا اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مظہر، سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں۔ شکریہ جو ہے تو پاک 47 ٹی وی کو ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ کسی بھی ڈیزاسٹر کے دوران صحافت کی اور صحافیوں کی خصوصاً جو ہے تو کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ حماد، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے یہ ایک پہلا چانس ہے پاکستان میں، کیا پوری دنیا اس کو پہلی بار سفر کر رہی ہے۔ اور جو رہی صحافت کی بات، تو صحافت کا بیسیکلی کام بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو معلومات دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں جو ایک متس قائم ہوتی ہیں اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا، اس کے بارے میں بتانا۔ کرونا جس دن سے ہی رپورٹ ہوا ہے، اس میں جہاں پہ آپ کی ڈاکٹر برادری ہے، جہاں پہ آپ کے پروفیشن میں پولیس ہے، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہیں پہ شانہ بشانہ آپ کی صحافی برادری بھی نظر آتی ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں تمام ان پروفیشنلز کو کہ جو اس مشکل حالات میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسپیشلی اپنی صحافی برادری کو۔ اور ہمارا سب سے مشکل ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاکستان میں، آپ اس بات سے ہم پوری طرح آگاہ ہیں کہ جو صحافت کے پورے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، یا جو وار ٹائم کے اندر جو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی وار ٹائم رپورٹنگ کے لیے یا کسی بھی مشکل وقت میں رپورٹنگ کے لیے جب آپ ایک صحافی فیلڈ میں جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک تربیت ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایکوپمنٹس یعنی سامان دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں آپ کے سامنے ہے کہ ایک تو جو میڈیا کے کرائسز ہیں وہ بھی پوری دنیا میں، پاکستان میں سب سے مختلف قسم کے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری جتنے بھی نیوز چینلز ہیں، چاہے وہ ویب چینلز ہیں، چاہے وہ نیوز پیپرز ہیں، ہم بھی اب فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ اس ٹائم اتنا ہی ایکٹیو ہے جتنا ایک ڈاکٹر ایکٹیو ہے۔ تو جب تک ہم سوسائٹی کو، جب ہم عوام کو کہتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑی کیمپین ہے کہ وہ آپ، کیونکہ ہمارے پاس باقاعدہ اس کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے، کوئی باقاعدہ ابھی تک علاج نہیں آیا، لیکن جو سب سے بڑا اس کا علاج اس ٹائم وہ آئسولیشن ہے۔ آئسولیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا سے کٹ جائیں، آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو محدود کر دیتے ہیں۔ تو اس محدود ہونے سے لے کے، ظاہر ہے آپ گھر بیٹھیں گے، آپ اپنا وقت گزارنے کے لیے ٹی وی انسان کا دوسرا ساتھی ہوتا ہے، جس میں آپ کے چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ آپ کا مین سٹریم میڈیا ہے، یا وہ نیوز پیپر ہیں، جو وہ خبر آپ تک پہنچ رہی ہے وہ ایک باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آسمان سے خبر اترتی ہے اور وہ ڈائریکٹ آپ کی نیوز چینل تک آ رہی ہے۔ خبر کو جو گیدر کرنے کا طریقہ ہے، جو اکٹھے کرنے کا، اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ ایک فیلڈ میں صحافی موجود ہے، وہ متعلقہ جو آپ کی بیٹ ہے، کوئی فیلڈ میں اوپن ایریا میں جا کے رپورٹنگ کر رہے ہیں، کچھ ہاسپٹلز میں رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہ پھر نیوز اکٹھی کر کے آپ کے ڈیسک پہ آتی ہے، وہاں سے جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو نان لینئر ایڈیٹر ہوتے ہیں جو ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی سکرین پہ آتی ہے۔ تو اس پورے پروسیس میں ایک خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ شاید آپ گھر پہ بیٹھ کے اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آسان لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو کتنے ہائی پروفیشنل لوگ ہیں، یہ کتنے آسان طریقے سے خبریں پہنچانے والے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بیٹھے ہیں سامنے۔ آپ یقین جانیے کہ جتنے خطرات سے ایک فوجی گزرتا ہے، جتنے خطرات سے ایک پولیس والا گزرتا ہے، جتنے خطرات سے ایک ڈاکٹر گزرتا ہے، اتنے ہی خطرات سے ایک میڈیا پرسن ہے۔ چاہے آپ دیکھیں کرائم میں، جب اللہ معاف کرے کبھی کوئی دھماکوں کی خبریں ہوتی تھی تو صحافی وہاں پہ، آپ دیکھیں کوئی لا اینڈ آرڈر پہ، ایون کہ آپ کے بارڈر پہ جو حالات ہوتے ہیں، صحافی وہاں ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیے میں یہ ایک امپورٹنٹ ایک پہلو ہے، اس لیے تو ایک فورتھ پلر آف اسٹیٹ جانا جاتا ہے صحافت کو، کیونکہ اس کا کام ہے آپ تک آگاہی پہنچانا۔ اچھا مظہر، جہاں پر آپ نے جب بات کا آغاز کیا تو آپ نے بتایا کہ جتنے بھی پروفیشنل ہیں آپ نے خصوصاً کو سلیوٹ بھی کیا، لیکن یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کو، ہم بطور خود صحافی، ہم صحافی برادری جب سوشل میڈیا کو وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک تنقیدی نظر جو ہے تو دیکھنے کو ملتی ہے، خاص طور پر صحافیوں کے حوالے سے، کہ وہ جو ہے تو عوام میں خوف و ہراس کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسی باتیں ہمیں جو ہے تو سننے کو ملتی ہیں معاشرے میں، تو اس سے ہماری دل آزاری تو ہوتی ہے، لیکن اس صورتحال میں عوام کو کیسے سمجھایا جائے اگر یہ صحافی برادری نہ ہو تو خبر آپ تک کس لحاظ سے اور کس طرح سے پہنچے؟ ہماد، جو تنقید ہے نا، اس کا حق بھی بنتا ہے۔ جب تک تنقید معاشرے میں نہ ہو، اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ اصلاح کا بنیادی پہلو تنقید ہے۔ تنقید پولیس پہ بھی ہوتی ہے، تنقید وہ بھی لوگ ہیں جو آرمی پہ بھی کرتے ہیں، تنقید وہی لوگ ہیں۔ جب لاہور کا وکیلوں اور ڈاکٹر کا معاملہ ہوا تو بہت بڑی تعداد تھی جو ڈاکٹرز پہ بھی تنقید کر رہی تھی، وکیلوں پہ بھی تنقید کر رہی تھی۔
تو ہم تنقید کو تو سوسائٹی سے نہیں ختم کر سکتے. دوسری بات جو پہلو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مطلب ہائپ کریٹ کرنا یا ایسا، دیکھیں آپ کس خبر کو کہ یہ پروگرام ایک ایجوکیٹڈ یا ایک ہائی پروفیشنل بندہ سنے گا اور ایک جو جس کی تعلیم کم ہے وہ نہیں سنے گا، ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب سکرین پہ چیز ہونی چاہیے، اسلام ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ جو ایک طریقہ کار ہے، یعنی کہ نظم و ضبط ہے زندگی کا. اس لیے پوری دنیا میں 4 گھنٹے سے زیادہ اگر آپ ٹی وی دیکھیں 4 گھنٹے سے زیادہ، تو اس کو آپ ہیوی ویورز کے طور پہ لیا جاتا ہے، جس پہ امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ مسلسل، ہمارا کام ہے کیونکہ میں میرا یہاں پہ رہن سہن بھی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اعلانات بھی کروائے گئے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ بھائی اس علاقے میں اب کیسز ہو گئے ہیں. تو انفارمیشن دینا سم تھنگ ایلس ہے. آگے والا جو بندہ ہے اس کو کس حساب سے دیکھتے ہیں، اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ میرا ابھی 2-3 دن پہلے ہی میں ایسے گلی سے گزر ہوا، تو پولیس والے کہہ رہے تھے، کیونکہ میڈیا والے تھے، ہم تو باقاعدہ اس کی رپورٹنگ کر رہے تھے. تو جو عوام اس پہ یہ جو آپ ہاتھ ملانے پہ لوگ، اگر کوئی کسی نے کہا ہے نا سوری میں ہاتھ نہیں ملاتا یا آپ ایک ڈسٹینس رکھیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اس کو معیوب سمجھ رہے ہیں، اور خواتین اپنے بچوں کو لے کے ویسے ہی گلیوں میں گھوم رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جی جدوں موت آنی ہے پھر آنی ہے. مطلب اس طرح کے الفاظ، اللہ نے بھی موت کا ایک وقت مقرر کیا، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. اور رہی بات رپورٹنگ کی، تو دیکھیں ذمہ دارانہ رپورٹنگ پیمرا رولز کے تحت اس ٹائم میڈیا کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ یا کوڈ آف ایتھکس آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ضابطہ اخلاق دیا گیا ہے. ہائپ کریٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کے لیے نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے، وزارت صحت ہے، باقاعدہ پروفیشنلز ہیں جو ابھی کرونا کے حوالے سے فیکٹس اینڈ فگرز جاری کر رہے ہیں. اور جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں اس کی پرابلم کی جڑ اور ہے، اس کی پرابلم کی جڑ ہے آپ کا سوشل میڈیا. فار ایگزامپل میں نے ابھی دیکھا کہ کچھ ویڈیوز میری نظر سے گزری، میں اس کا چھوٹا سا ذکر ضرور کروں گا کیونکہ یہ جو متھ آپ کہتے ہیں نا کہ جو ایک فالس سٹیٹمنٹ معاشرے میں قائم ہو جاتی ہیں، جو فارورڈ ہوتے ہوتے مختلف زبانوں میں آپ تک پہنچتے پہنچتے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں بتایا گیا کہ جی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ اس نے کہا ہے جی آپ لوگ اللہ سے استغفار کریں، قہوہ پئیں، اور یہ کہتے ہوئے بچہ مر گیا. اب لٹرلی مجھے ایک ذمہ دار شخص نے وہ ویڈیو بھیجی. اچھا دوسری میں بتاتا ہوں جی، دوسری ویڈیو آپ کے پاس بھاگتے بھاگتے آئی، کسی نے کہا جی آپ وضو کر کے فلاں ٹائم کے اندر بیٹھ کے سورہ بقرہ کی فلاں آیت پڑھیں تو آپ کے قرآن میں ایک بال آ جائے گا، اس بال کو آپ پانی میں ڈالیں، ڈپ کر کے وہ پانی پی لیں. اب جو اس طرح کی متھ آپ کریٹ کر رہے ہیں، جیسے انڈیا میں آپ کے سامنے آپ نے ویڈیوز بہت زیادہ دیکھی ہوں گی کہ گائے کا موت، یعنی کہ آپ پیشاب اس کا پی لیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کچھ ایسے کنٹریز میں ہیں جہاں پہ ڈیٹول پلا دیا گیا کچھ لوگوں کو کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. یہ جو متھ ہوتی ہے نا، اور اس کے مقابلے جو اس کے رزلٹ میں جو اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اصل میں ہمارا ایمانی تقاضا، جو ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، وہ کمزور، معذرت کے ساتھ ہی میں لفظ یوز کر رہا ہوں، کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم جس طرح ہمیں ایک ایمان ہے، اس سے ہٹ کے ہم ان چیزوں پہ بلیو کرنا شروع ہو گئے، جس کے مقابلے میں جب ہم میڈیا پہ خبریں دیکھتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا یا وائرل ویڈیوز پہ، تو پھر اس معاملے میں ہم تھوڑا سا جو ہے شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. صحافی اور تجزیہ کار مظہر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، کورونا کے حوالے سے کسی بھی قسم کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آپ ان ٹچ رہ سکتے ہیں. اپنے میزبان حماد الحسن عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.